رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشن کرنیں اس بات کی علامت ہے کہ کوئی دکھ، پریشانی اور آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی ملاقات ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا سے منا سکو۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نا کی گنجائش باقی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ وہ تو المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ خاموش دعائیں سب سے طاقتور دعائیں ہوتی ہیں، اتنی طاقتور کہ معجزے لے آتی ہیں۔ ان معجزوں کا شور پھر دو جہانوں میں گونجتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے، موم پتھر بن سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا کرواتا اور نہ معجزوں کا علم دیتا۔ اللہ پاک راستوں کو موڑتا ہے، دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے آتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو رب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملا سکتا ہے تو یقین رکھو وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں ہے، بس تم یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔